ویسے قدم سے مجھے یاد آیا آج کل قدم بڑے ٹرینڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ کیا سلسلہ ہوا ہے قدموں کا کہ جی قدم مبارک وہاں پڑے تو یہاں مسئلے مسائل ہو گئے؟ دیکھیں ویسے تو پہلا فائر ہی تم نے ایسے کر دیا لیکن نارملی آئی ریفرین فرام ٹاکنگ اباؤٹ دس ایشو پرٹیکولرلی. اچھا میں اسپیسیفکلی بشرا بی بی کی بات کروں گی, جی ریسنٹ میں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہی بات کر رہی ہوں. آپ نے موروثیت کرنی ہے, آپ نے سی ایم ہاؤس میں پارٹی لیڈرس کو بلانا ہے, جو کوئی بھی چیزیں جو بھی کسی کو اعتراض ہو سکتے ہیں میں کہتی ہوں سب کریں. آپ کریں, آپ پارٹی لیں, آپ سی ایم صاحب کو آرڈر اباؤٹ کریں, آپ پارٹی سینئر لیڈرس کو بلائیں, کہیں اٹھو کھڑے ہو بیٹھو, جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کریں, لیکن شریعت کے اوپر نہ, بیکاز یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر آئی تھنک کہ بولنا چاہیے. سو میں نے ایک دن انتظار کیا, پہلا آڈیو لیک جب آیا اینڈ آئی تھاٹ میرے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, پر میں نے دیکھا کسی نے وہ بات نوٹس نہیں کی جو کہ نوٹس کرنے والی ہے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی اپنی سیاست کیسے کر رہا ہے, چاہے ایک دن محسن نقوی کو بلیم کریں, ایک دن باجوہ کو بلیم کریں, یا باجوہ صاحب بھی نہ کہیں جو پہلے بہت زیادہ آپ کے منظور نظر تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب ایسی فیملی سے ہیں, ہم بہت گنہگار لوگ ہیں لیکن کم از کم باشریت فیملی سے ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے, ادھر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا بیڑا غرق اپنے ٹائم میں کیا اور پھر دوبارہ بھی کیا. آپ جھوٹ بھی بولیں آپ کو کوئی کریکٹ نہیں کرے گا. ہمیں یاد ہے کہ کب ننگے پیروں سے کوئی مدینہ گیا اور اس کے 1 سال بعد ڈرائیوری کی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ بے ہوش ہیں اور اندھے ہیں. آپ کریں, ایک جیسچر تھا, مطلب بیٹھنا گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا. لیکن اگر اتنا ہی وہ تھا, اگر ایسی ہی کوئی بات تھی, اگر محمد بن سلمان نے ایسی کوئی بات کی تھی جو کہ آج پاکستان میں بڑا لوگ اپریشیٹ کریں کہ ایسی بات ان کو کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر انہوں نے کی بھی ہوتی تو پھر آپ اگلے سال یعنی 2018 میں غالباً آپ گئے اور آپ ننگے پیر پھرے, اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے ڈرائیونگ کی. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی, مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غلط بیانی کو یا جھوٹ کو آپ سائڈ پہ رکھیں کہ چلیں وہ کریں, لیکن شریعت کے ساتھ نہ ایسے نہ کریں, شریعت کو اس طریقے سے مس ریپرزینٹ نہ کریں. یہ غلط بات ہے, اس کو پلیز اپنی سیاست سے کم از کم دور رکھیں. میں سب کو کہہ رہی ہوں. سو آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو کامنٹ آن سیڈ پرسن, لیکن دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ جی یہ شریعت ہے کہ ننگے پیر جا رہے ہیں. نہیں, یہ شریعت نہیں ہے, اینڈ somebody should say that کہ اس کو نہ اتنا بڑا ایشو تھا ویسے کہ مطلب اس کے اوپر یہ کیا جائے کہ جی بس اب آپ جو ہے نا یہ نہیں رہیں گے, یہ اب یہ ان کو ہٹایا جائے. باجوہ صاحب نے مطلب کوئی اتنا بڑا ایشو تھا ویسے. ڈو یو تھنک کہ دس از لاجیکل, از اٹ لاجیکل؟ آپ تو سوال یہ کرنا چاہیے نا کہ از اٹ لاجیکل 2018 میں آپ ننگے پیر پھرتے ہیں اور پھر 2019 میں میرا خیال ہے MBS یہاں پہ 18 میں آئے اسٹیٹمنٹ باہر آئی تھی ایسی کوئی؟ نہیں, اس وقت تو نہیں تھے, اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ MBS کے پرائیویٹ پلین میں نہیں ساری ٹریولنگ ہو رہی تھی, امریکہ جو جانا تھا وہاں سے. کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کے کہنے پہ جو کانفرنس تھی ٹرکی میں کیا وہ ابینڈن نہیں ہوئی تھی؟ تو سب لوگ جو ہیں نا, باقی لوگ ہوش و حواس میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ کیا ہوا تھا, اس سال میں کیا ہوا تھا. اب اگر آپ نے, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنس کا آپ بیڑا غرق کر چکے ہیں. اب آف کورس اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں, اینڈ دیکھیں دس از ارسپانسبل, بیکاز ایسے بھی کسی شخص کو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہو تو اس میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ آپ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جب کسی ملک کو بیش بھی کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے پاکستان میں بڑا شوق ہے کہ آپ پڑوسی ملک کے بارے میں کوئی بات کریں, میں تو وہاں بھی کہتی ہوں کہ محتاط طریقے سے بات کریں. یہ بات نہ کریں کہ میرے اگلے 3 مہینے میں اس بات کرنے سے فائدہ ہو جائے گا. یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال ملک کو, ساورنٹی کو, ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی سیلفش ایک, اینڈ آئی سپوز کہ یہی سیلفشنیس ہمیں PTI کے ٹینیور میں نظر آئی, اب وہی سیلفشنیس ہم کو اس وقت نظر آئی ہے. مطلب اٹ واز, آج ہم نہیں اعتراض کر رہے, PTI اعتراض کر رہی ہے. آج ایسے لوگ اعتراض کر رہے ہیں جن کو ہم ان کے اعتراضات پڑھیں تو اٹس ناٹ یور اپوننٹ جو کہہ رہا ہے, PTI کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے, یہ کیونکہ یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جب باہر ملک میں آپ ہوتے ہیں تو آپ نا اپنے کو PTI اور PMLN نہ سمجھیں. اچھا, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ملک کو بہت نقصان ہوگا. پہلے ویزے بند ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی. پہلے آپ مطلب کوئی جاتا ہے کہتا ہے بھکاری ہیں, کوئی جاتا ہے کہتا ہے جناب بھکاریوں کو آپ نے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, سعودی کی بات ہے. دیکھیے
عدنان میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پشتون بھائی نا ان کو کے پی میں نوکریاں نہیں ملتی ہیں. میں ابھی عمان سے آئی ہوں, آپ یقین کریں کہ آئی ریئلی ہیو ٹیئرز ان مائی آئیز بیکاز یہ ہمارے پشتون بھائی, آپ کو پتہ ہے 30 سال دبئی میں, قطر میں, کویت میں, سعودی میں, بچوں کی شکلیں دیکھے بغیر, بچوں کی شکلیں دیکھے بغیر, اور وہ بیٹے وہ نوجوان کہاں ہیں, وہ آپ کے دھرنوں میں اور احتجاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. مجھے تو تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ آپ جب پشتون ریشل پروفائلنگ کرتے ہیں نا, جب پہلی آڈیو لیک آئی تو اس میں یہ بات کی گئی اور کسی نے نوٹس نہیں کیا, کیونکہ پشتون کے لیے نا کسی کا دل نہیں دکھتا. وی بن ریشل پروفائل فار سو لانگ کہ اس بات کو کسی نے اجاگر نہیں کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو غیرت مند ہیں کیونکہ آپ پشتون ہیں تو آپ وفا کریں. آپ اگین شریعت کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. کسی انسان کے ساتھ وفا شریعت نہیں سکھاتی, اور آپ خدا نخواستہ اس میری اور آپ کی کسی عام انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جرت بھی کریں اپنے آپ کو. یہ اتنی خطرناک بات ہے. لیکن ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیرت مند ہیں, پشتون ہیں اور آپ جہادی ہیں. نہیں, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. غیرت مند اگر پشتون اپنی غیرت دکھانی شروع ہونا تو وہ پہلے تو کہے 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, میں کیوں عمان میں نوکری کر رہا ہوں. 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, میرا سب سے زیادہ پشتون بچہ آؤٹ آف اسکول کیوں ہے. 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, ہمارے سیفٹی کیوں نہیں ہے. اور ہمیں پلیز آپ جہادی نہ کہیں. آپ نے کچھ لوگوں کے ووٹ اٹھائے ہیں, آپ پورے پشتون جو ہماری صوبہ ہے اس کی نمائندگی نہیں کرتے, اور سرٹنلی آپ ہماری پشتون ٹریڈیشن ہی نہیں سمجھتے. آپ ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے, ٹھیک ہے اگر کوئی آیا ہے ہم مہمان سمجھتے ہیں, لیکن تو اسلام آباد میں جب یہ آ رہے ہیں ان کو مہمان سمجھا جائے. اب دیکھیں مہمان تو صرف پشتون ہی رکھتا ہے, تبھی 11 سال پشتون نے مہمان نوازی کی ہے. محسن نقوی صاحب کا کوئی مہمان نوازی کرنے کا موڈ نہیں ہے. اچھا ہوگا کیا, کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اتنی بولڈ اسٹیٹمنٹ کہ ہم آئیں گے ہی نہیں وہاں سے, اب لاشیں آئیں گی. وہ کہہ رہے تھے نا کہ فائنل کال ہے بس یہ, لیکن وہ فائنل کال آئی تھنک یہ اندر سے منع کر دیا جائے گا کہ فائنل کال فار واٹ, لائک یو نو فائنل کال آف دا فائنل کال, کوارٹر فائنل کال. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک اینی ونز بادرڈ. میں آئی آلسو تھنک کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے, احتجاج کرے, کرنے بھی دے. کے وسائل یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر, پولیس سب سے زیادہ وسائل آپ ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی آؤٹ آف اسکول, دے آر آلریڈی جاب لیس. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وچ یو ڈونٹ, obviously 11 سال آپ کے پاس تھے, آپ ایک صوبے کو سنوار دیتے نا. 11 سال از اے لاٹ آف نیٹ پریکٹس, واٹ آر یو ویٹنگ فار. تو اگر وہاں پہ کوئی سینچری کر کے آتے تو ہم کہتے جناب چلے ٹھیک ہے, سلیکٹرز ول گیو یو another chance in the team in the center, but you didn't have a performance.